خواتین کی مسجد میں جانے کا حق. عورتوں کو روکنے کے تعلق سے بعض لوگ کچھ احادیث پیش کرتے ہیں، وہ بھی بہت غلط پیش کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں پابندی عائد کر دی تھی، ان کو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا تھا. حضرت عمر تو اپنی بیوی پر بالکل نہیں عائد غلط کر بات. پائے تھے. حضرت عمر کی بیوی حضرت عاتکہ تھی، ہاں؟ برابر مسجد جاتی تھی. کسی نے ان سے کہا کہ آپ حضرت عمر آپ کے شوہر پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ کیوں جاتی ہیں مسجد؟ ہاں. انہوں نے کہا کہ عمر مجھ کو روک دیں، روک دی. میں نہیں جاؤں گی. تو اس نے پوچھنے والے نے کہا کہ عمر کیسے روکیں گے، اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ مت روکو عورتوں کو. تو کہا کہ جب تک وہ نہیں روکیں گے تب تک میں جاتی رہوں گی. حضرت عمر پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس نماز میں بھی ان کی بیوی موجود تھی. تو جب حضرت عمر اپنی بیوی کو نہیں روک سکے تو وہ دوسری عورتوں کو کیا روکتے؟ تو بالکل یہ غلط بات عام کر دی گئی. ایک بات کہی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے رسول آج کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو وہ مسجد میں جانے سے روک دیتے. اس کو بھی گویا کہ ایک حکم سمجھا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ نے جب یہ بات کہہ دی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کو جانا صحیح نہیں. سوچنے کی بات ہے کہ خود حضرت عائشہ مسجد نبوی میں جاتی رہی. حضرت عائشہ کے خاندان کی جو لڑکیاں تھیں وہ مسجد میں جاتی رہیں. حضرت عائشہ نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں تو تم ہماری بات کیوں نہیں مان رہی ہو. اصلاً حضرت عائشہ کا وہ احساس تھا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ عورت جائے سطر کے ساتھ جائے، کپڑے اوڑھ کے جائے، خوشبو لگا کے نہ جائے. تو اس طرح کے معاملے میں جو بے احتیاطی ہونے لگی تھی اس پر حضرت عائشہ نے یہ بات فرمائی تھی. اس بات کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ عورتوں کو مسجد جانے سے روکنا چاہتی ہیں، بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ احتیاط کے ساتھ جو پابندیاں عائد کی گئیں اس کے ساتھ ان کو مسجد میں جانا چاہیے. ایک بہت صریح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی باندیوں کو یعنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، گھر میں ان کا نماز پڑھنا زیادہ ان کے لیے بہتر ہے. تو گیا کہ عورتوں کو آپ نے اختیار دیا، کوئی عورت چاہے اپنے گھر میں نماز پڑھ لے، چاہے وہ جا کے مسجد میں پڑھے. روکنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہیں کہ مسجد میں ہم عورتوں کو جانے ہی نہیں دیں گے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سرتابی ہوگی. لیکن اگر ہم مسجد میں انتظام ہی نہ کریں، مسجدیں ایسی قائم کریں جن میں کوئی عورت جانا چاہے تو اس کے لیے جانے گنجائش نہ ہو، کہ نہ وضو کا انتظام ہو نہ ان کے لیے الگ نماز کا انتظام ہو، تو ہم چاہے زبان سے کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں لیکن عملاً گویا کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں.